اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Mr. Bakamo. My committee named National Peace Committee for Interest at Harmony Government Pakistan Islamabad. میری کمیٹی جو ہے یہ 25 سال سے چل رہی ہے. ان کے چیئرمین ہے مرکزی علامہ پروفیسر ایاز ہاشمی صاحب اور وائس چیئر پرسن پاکستان میڈم نور صبا صاحبہ. ہماری کمیٹی کی یہ خصوصیات ہے. قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے کہ مذہبی لسانی اور جو علاقائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرانا، آپس میں ایکا کرانا. بھائی بھائی کو جو لڑ رہا ہے کہ کوئی سندھی کہتا ہے، کوئی مہاجر کہتا ہے، کوئی پٹھان کہتا ہے، ہم کہتے ہیں جو سندھ میں رہتے ہیں وہ سب سندھ دھرتی کے بیٹے ہیں، وہ سندھ دھرتی ماں کے بیٹے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قومی امن کمیٹی بین المذاہب نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم سب کو ایک کریں. آج ہے وہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو ثانیہ ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس ثانیہ کو 10 سال گزر گئے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو بچے شہید ہوئے وہ بھی کسی ماؤں کے بیٹے تھے، وہ کسی باپ کی اولاد تھی، ان کی ماں انتظار میں تھی. ہمیں وہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں نے، معصوم بچوں نے، ان پھولوں نے کیا بگاڑا تھا جو ان کو اندازوں گولیاں مار کے شہید کیا گیا. ہم اس کی پورا زور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور ہم نے اس کے لیے ریلیاں بھی نکالی ہے. قومی امن کمیٹی نے اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں. ہم آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. 10 سال گزر گئے ہیں. 2014 میں یہ بچے جو سے شہید ہوئے، حذیفہ بھی ہمارا بچہ تھا، اصغر بھی ہمارا بچہ تھا، ریحان بھی ہمارا بچہ تھا، یہ بریگیڈیئروں کے بچے تھے. یہ ہم سب کے قوم کا سرمایہ تھا جو کسی نے ضائع کیا. آج اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا بھی سدباب ہونا چاہیے. اور ان کافروں کو، میں کافر ہی بولوں گا، مسلمان نہیں تھے، جن بچوں کو شہید کیا، معصوم بچوں کو جن کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کو شہید کیا، ان کا جو ہے اب بدلہ ہونا چاہیے. ان کو پیپر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو سزائے دلانی چاہیے. تو یہ بھی میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا. اس ٹائم بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف صاحب تھے، اور ابھی بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ان گورنمنٹ سے بھی، اور یہ بھی کہوں گا پاکستان آرمی کے بھی جو عہدیدار ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اس کا سدباب ہونا چاہیے. اور معصوم بچوں نے کچھ بگاڑا نہیں تھا قوم کا، اس کا کیا قصور تھا ان کا جو وہ اسکول آئے، اسکول کے بعد گھر نہیں آئے. تو آج بھی اس کا بڑا مجھے اور سب عوام کو دکھ ہوتا ہے. ہماری قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی اس پہ بھی پرزور مذمت کرتی ہے. تو اس کے علاوہ جو شہر کے مسئلے مسائل ہیں تو اس پہ بھی میں ڈسکس کروں گا تھوڑی بہت کہ آپ کے چینل کے توسط سے کہ آپ کا جو ویب چینل ہے ماشاءاللہ اچھے کامیابی بھی چل رہا ہے. اللہ ان کے مالکان کو اور کیمرہ مین کو جتنے بھی ہیں ان کو سب کو اللہ یہ توفیق دے کہ یہ کام کر رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ شہر کے اندر جو ابھی میئر آیا ہے یا جو ابھی چیئرمین شپ آئی ہے اس کو یہ چاہیے کہ شہر کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. اور خواتین کو جو بھی بینیفٹ نہیں مل رہا، جو سپورٹ پروگرام کے صورت میں ملتا ہے، جیسا کہ وہ بیچاریاں راستے میں کھڑی ہوتی ہیں، پولیس والے ان کو ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، اس طریقے کا صحیح نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو ایک جگہ 4 دیواری میں ان کا پردہ بھی محفوظ رہے، وہ آئیں اور بایو میٹرک کروا کے ان کو آپ سپورٹ پروگرام کے کارڈ دیے جائیں. میری یہ بھی ریکویسٹ ہے، کاشف فروغ صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کام کو سر انجام دیں. اور میں کہتا ہوں بڑی بہترین قیادت ہے اور بہترین چیئرمین ہیں ہمارے یہ کاشف فروغ صاحب. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ قومی امن کمیٹی اس کارے خیر میں ان کے ساتھ شامل ہیں. جہاں بھی خواتین کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے
या कोई गलत बात होती है या कोई करप्शन में मुलविस है तो हमारा काम उसे रोकना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में ये फरमाया था कि गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फोकियत नहीं है। फोकियत है तो तकवा की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से जा रहे थे तो उनको कहा गया कि आपको इतनी तकलीफें दी गई, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं मक्के वालों से कुछ नहीं कहूँगा, ये मक्का मेरा वतन है। मैं उर्दू स्पीकिंग भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा अपने आप को महाजिर मत समझें और अपने आप को सिंध धरती का बेटा समझें, क्योंकि सिंध धरती के बेटे जो यहाँ पर जो इंडिया से आए थे, सैकड़ों भारत में आए थे बेचारे, उनके किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी की बहन का, किसी के भाई को मार दिया गया, वो यहाँ पहुँचे हैं और सिंधियों ने उनका इस्तकबाल किया। सिंधी उनके दुश्मन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा अपने आप को यहाँ इस वतन का, धरती सिंध का अपना बेटा समझें। ये सिंध सिर्फ सिंधियों की नहीं है, ये जो सिंध में रहता है ये उन सबकी सिंध है, ये उनकी सबकी है, ये सिंध वो सबका हक है। तो मैं उर्दू स्पीकिंग भाइयों से भी अपील करूँगा कि कौमी अमन कमेटी सबको जोड़ना चाहती है, लिसानी फसादात को ख़त्म करना चाहती है और जो भाई भाई को लड़ा रहा है उनको भी ख़त्म करना चाहती है। और ये सियासी लीडर जो लड़ाना चाहते हैं, हमें चाहिए कि मजहबी हिसाब से भी हमारे उलमा को भी, हमारे उलमा को भी ये कहना चाहिए कि हम अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और हम सबको एक करें। जब हमारे अंदर यूनिटी होगी, हमारे अंदर इत्तेहाद होगा, हमारे अंदर इत्तेफाक होगा, तो इंशाअल्लाह हम मिलजुल के इस पे काम करेंगे। कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब जो है, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो आ सकते हैं और हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आ सकते हैं। और इसके अलावा जो पार्टियों के लोग हैं, जितने भी पार्टियों के लोग हैं, चाहे एमक्यूएम के हैं, चाहे वो पीएसपी के हैं, चाहे वो पीएसपी तो ख़त्म हो गई, चाहे एमक्यूएम के हैं और चाहे जो भी किसी भी पार्टी के हैं, वो इस कौमी अमन कमेटी में शामिल हो सकते हैं। तो मैं एज ए वाइस चेयरमैन पाकिस्तान रसूल बख्श समूह ये कहूँगा कि आप लोगों को इसका जो अजर मैं नहीं दूंगा, ना हमारे उलमा साहब देंगे। इसका अजर अल्लाह ताला देगा, अल्लाह ताला देगा और अल्लाह का हफीज़ देगा। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ना उन्होंने कोई रास्ता बनाया, ना उन्होंने कोई सड़क बनाई, ना उन्होंने गली बनाई। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने एक कौम बनाई। एक कौम बना के उन्होंने सबको कहा कि आप एक सफ में खड़े हो गए, महमूद हो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो एक ही सफ में खड़े हो जाओ। और अल्लाह के वास्ते जो इस मुल्क के अंदर जो मामला चल रहे हैं, हमें फौज को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान हमारे घर की मुहाफ़िज़ है, हमारे घर के रखवाले हैं। वो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ये हमारे सियासी लीडर अपनी अना के खातिर उनको अपनी में कमेटी में धकेलते हैं, अपनी पार्टी में धकेलते हैं, बाद में उन्हीं को ये क्रिटिसाइज करते हैं, इनको नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं। इससे हमारे मुल्क को नुकसान है, क्योंकि ये फौज है तो हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मुल्क जो कलमे की बुनियाद पे बना है। हम चाहते हैं कि जो कलमे की बुनियाद पे हमारा मुल्क बना है, इसको अल्लाह के बाद पाक अफवाज का सहारा है। हमारे को पाक अफवाज के जो जवान हैं वो सरहदों पे खड़े हुए हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, खिज़ा हो चाहे बहार हो, अपने घरों से दूर जाकर अपने माओं के बेटे वहाँ शहीद हो जाते हैं। वहाँ फिर भी उनके माओ बाप को कोई आंसू नहीं आता, बोले वो शहीद जिंदा है। तो मैं ये कहता हूँ कि उनके लिए आप प्लीज़ कोई गलत बात नहीं करें। अगर कोई गलत बात करेगा तो हम उसको रोकेंगे। कौमी अमन कमेटी भरपूर अपना एहतजाज करेगी और उसका हक है, क्योंकि हम 25 साल से अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जहाँ भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई हुआ तो हम उसके खिलाफ हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती पैदा करें। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सूबे हैं आपस में एक होकर और इस मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि ये मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम ये चाहते हैं कि खुदारा आपस में एका करो, आपस में भाईचारी कायम करो और एक होकर सिंधी, महाजर, पंजाबी, पठान, बलोच
اب کشمیری سب ایک ہو کر جہاں سندھ دھرتی میں رہتے ہیں تو سندھ کے لیے بات کرو، اپنے صوبے کے لیے بات کرو اور اپنے صوبے کو بنانے کی بات کرو. تو انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ میری باتیں سب نوٹ کریں گے، اور جو باتیں میں نے کی ہے کہ اللہ کرے گا کہ اللہ کا حبیب کرے گا کہ یہ باتیں سچ ہے، اور سچ جو ہے نا کبھی چھپتا نہیں ہے، سچ کو کوئی آنچ نہیں ہے. آج کے دن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا جن کو بریگیڈیئر کے بچے، جنرل کے بچے، کرنلوں کے بچے بیچارے گھر سے نکلے اور ان کو شہید کیا گیا. تو یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے گھر میں آ کے گھس کے دشمن وار کر رہا ہے اور ہم آپس کی لڑائی، کرسی کی لڑائی میں لڑے پھنسے ہوئے. ہم کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے مہاجر ہوں، کوئی کہتا ہے پٹھان ہوں، کوئی کہتا ہے پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں بلوچ ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب ایک ہو کر، سب پارٹیوں کے لوگ ایک ہو کر اپنے وقت کے لیے، اپنے جو جدوجہد چل رہی ہے اس کے لیے اپنا کام کریں. اور میں یہ ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے آپ کو جو یہاں پر اردو اسپیکنگ بھائی رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ بھائی رہیں گے اور سندھ دھرتی کے بیٹے ہیں. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سندھ ہمارا نہیں ہے، ہم مہاجر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تو بھائی آپ کو ہجرت کرنی ہے تو آپ چلے جاؤ. 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنتے ہوئے، 75 سال میں ابھی آپ پاکستان کو تسلیم، سندھ کو تسلیم نہیں کر رہے کیا؟ آپ نے دیکھو مصطفیٰ کمال بھائی جو پی ایس پی میں تھے، میں ان کی مثال دوں گا، قائم خان صاحب کی مثال دوں گا کہ وہ پی ایس پی میں گئے، چلے گئے، انہوں نے ایک الگ پارٹی بنائی، لیکن جب ان کو بلایا گیا تو آج وہ سر کا تاج بنے ہوئے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے. کیونکہ یہ اپنا گھر ہے، جب لوٹ کے آؤ گے تو اپنے گھر میں ہی آؤ گے نا یار. تو صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جاتا تو میں بھولا نہیں کہتے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایز اے وائس چیئرمین پاکستان کے حیثیت سے کہ جو ہے کہ آپس میں یونٹی پیدا کرو، محبت پیدا کرو اور امن کا پیغام دو. اور یہی ہمارا پیغام ہے، یہی افواج پاکستان کا پیغام ہے. اور افواج پاکستان کل بھی زندہ باد تھی اور آج بھی زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی. اور قائد اعظم نے ملک اس لیے بنایا تھا کہ ہم سب آپس میں ایک ہو کر اس میں رہیں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.